فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نصیحت کیجئے تو نصیحت جو ہے نا مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ آپ نصیحت کیجئے تو نصیحت مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ نصیحت کے وعظ اور نصیحت کے بہت سارے فائدے ہیں۔ وعظ اور نصیحت کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ لوگوں کو وعظ اور نصیحت کرتے رہتے ہیں، نماز کی نصیحت کرتے ہیں، دیگر نیک اعمال کی نصیحت کرتے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تو اجر ملنے کے ساتھ ساتھ اس کا دنیاوی فائدہ بھی یہ ہے کہ اب آپ گیند کو دیوار پہ مارتے ہیں تو گیند کیا ہوتا ہے؟ واپس آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ دعوت کی مثال بھی ایسی ہے۔ آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو اس دعوت کی وجہ سے وہ اثر جو ہے نا آپ کے اندر مرتب ہوگی، آپ خود نماز کے پابندی کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ لوگوں کو تلاوت کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو آپ کو بھی تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی برائی سے کسی کو منع کرتے ہیں کہ یوں نہ کرو، یہ نہ کرو، ٹھیک ہے، بے شک آپ وہ برائی کر رہے ہوتے ہیں پہلے، لیکن آپ نے جب دوسروں کو بھی اس سے منع کرنے لگا تو آٹومیٹکلی جو ہے کیا نام ہے، آپ خود بھی یعنی اپنے اندر محسوس کریں گے کہ جب میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں کہ نہ کرو تو پھر مجھ تو بطریقہ اولا کیا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، تو آپ بھی رک جائیں گے اس سے۔ سمجھ میں آ جائے۔ اور دوسرا جیسا بھی نماز میں نے پڑھا کہ نصیحت کا دعوت ایک نصیحت ہے۔ نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا خیر خواہ بن جانا۔ کیا بن جانا؟ اب ظاہر بات ہے آپ کسی کو نماز پڑھے تو کیا مطلب؟ اب اس کا خیر خواہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھے گا تو اس کو فائدہ پہنچے گا، تو آپ کے اندر خیر خواہی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ذات خراب ہو رہی ہے یا اس کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ رک جاؤ، نہ کرو، تو اس کی کیا ہے؟ آپ خیر خواہی میں ہیں۔ آپ اس کی کیا ہے؟ خیر خواہی میں ہے۔ سمجھ میں آئیے۔ تو اب جب آپ کسی کی دعوت اور نصیحت خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کی خیر خواہی کا نام ہے، تو جب آپ دوسروں کے خیر خواہ بن جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا خیر خواہ بن جائے گا۔ اور اس خیر خواہی کا، اس دعوت کا، ابھی جیسے میں نے آیت پڑھی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس کی بات سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ اس کی بات سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف۔ تو یہ جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے حکم کی طرف، یہ بات سب سے زیادہ کیا ہے؟ اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ سمجھ میں آئے؟ کیونکہ اس میں آپ دوسروں کے خیر خواہ بنے ہیں۔ اور پھر یاد رکھنا کہ جب آپ دوسروں کے خیر خواہ نہیں ہیں، میں دوسروں کا خیر خواہ نہیں ہے، تو پھر یوں سمجھ لو کہ آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہو سکتا، آپ کو خیر نہیں پہنچ سکتا، آپ کو بالکل بھی خیر نہیں پہنچ سکتا۔ ایک محدود محور کا اندر رہیں گے، آپ ایک محدود زندگی گزاریں گے اور تنگ دستی کی زندگی گزاریں گے، ٹینشنوں کی زندگی گزاریں گے جب آپ دوسروں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ آپ جب دوسروں کے خیر خواہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو، آپ کو سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی جانور کو تکلیف نہ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ میری پڑوس کو تکلیف نہ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اس عمل کے ذریعے سے اس کو نقصان پہنچے اور میرے اس ادا کی وجہ سے یہ نقصان سے بچے گا۔ سمجھ میں آئی؟ تو آپ کے اندر خیر خواہی موجود ہے۔ پھر آپ کیا ہوں گے؟
آپ ایک خیر خواہ خیر حاصل کرنے والے بن جائیں گے. سمجھ میں آئی؟ پھر اللہ تعالیٰ یعنی آپ کے ساتھ ہر وقت بلائی کرے گا. آپ کو اس وقت خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہ میرے ساتھ اچھائی ہونے والی ہے، لیکن وہ ہوتا جائے گا آپ کے پیچھے پیچھے. اب یقین جانے میں گھر بیٹھا تھا تو یہ جو قاری ریاض صاحب کا بیٹا ہے مولانا احسان صاحب، میرے خیال سے کوئی 1.5 سال ہو گیا ہوگا اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی. 1.5 سال سے. اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس وقت وہ عمرے پہ ہے. تو جو ہے نا ابھی اس کا میسج آیا واٹس ایپ پہ کہ میں نے آپ کا سلام عرض کر لیا. ابھی 1.5 سال سے میری اس سے ملاقات نہیں ہے. تو میں تھوڑا سمجھ گیا کہ یہ بندہ کسی خاص مقام پہ کھڑا ہے، کہ میں نے اس کو آگے سے میسج کی کہ آپ کہ یار روزہ رسول پر تو کھڑا نہیں ہے کہ آپ نے میرا سلام عرض کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو اس نے پھر مجھے جو سلام وہ کہہ رہا تھا میری طرف سے کہ عطا اللہ تلہاڑ کی طرف سے یا رسول اللہ آپ کو سلام عرض کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ میرے پاس اس کا ویڈیو آیا ہے. سمجھ میں آیا جی؟ تو وہ مجھے بھیج دیا اس نے. مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ یار بندے سے میں 1.5 سال سے نہیں ملا، مجھے پتہ بھی نہیں کہ وہ عمرے پہ گیا، اور میں نے سلام بھی اس نہیں بھیجا، سلام بھی نہیں کہا، لیکن میرے اللہ نے اس کے دل میں ادھری روزے کے کھڑے ادھر اپنے باپ بھی کسی کو یاد نہیں آتا. آپ کو پتہ ہے اپنے ہی چکر میں ہوتا ہے کہ بس میں یہیں پر سارا کچھ میں اپنی طرف سے کر دوں. لیکن بس تم دیکھو، کیونکہ ہم یہاں 24 گھنٹہ دوسروں کی خیر خواہی میں. بعض اوقات میری گھر والی کہتی کہ آپ کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، آپ دوسروں کے بچوں کے فکر میں لگے ہوتے ہیں، اپنے ان کی تعلیم کا فکر کر. تو میں نے کہا جب میں دوسروں کی فکر کرتا ہوں نا، دوسروں کے بچوں کی فکر کرتا ہوں تو سردیاں ساری گزر جاتی ہیں، میرے بچے بیمار نہیں ہوتے، وہ سارے بچے بیمار ہوتے ہیں، سارے گاؤں کے بچے بیمار ہوتے ہیں، مدرسے کے سارے بچے بیمار ہوتے ہیں، میرے بچے بیمار نہیں ہوتے. حالانکہ سب سے زیادہ سارا دن وہاں دودھ نہیں لگتا. اس کے بعد الحمدللہ میرے بچے سب صحت مند ہیں. میں بہت مرتبہ میں سوچتا ہوں کہ یار اللہ پاک نے میرے بچوں کو لنگڑے لوڑے بخار اس طرح کے کھانسی ماسی اس طرح کے مختلف کوئی بھی بیماری میرے بچوں کے ساتھ نہیں، سب صحت مند رہے الحمدللہ. کیوں کہ صبح سے لے کر شام تک میں دوسروں کے بچوں کی بیماریوں پر غور و فکر کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہاں پر صبح فجر کی نماز میں بھی آ جاتے ہیں. گھر میں ابھی پہنچا نہیں ہوتا ہوں، بیٹھا ہوتا ہوں، پیچھے سے 2-4 آئے ہوتے ہیں. پھر سمجھ میں آئے تو میں ان کی بچوں کے لیے خیر خواہ بنتا ہوں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسے کے. ابھی صبح سے کتنے مکا کر آیا ہوں. ابھی بھی جو ہے نا ایک گروپ آیا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا بچوں نے. سمجھ میں آیا جی؟ تو میں نے عرض کی کہ جب میں کسی اور کے خیر خواہ بنتا ہوں تو اللہ میرا کیا بنتا ہے؟ خیر خواہ بنتا ہے. یہ سبق آپ نے سیکھنا ہے. یہ صرف یہاں کی 2-4 باتوں تک کے لیے نہیں محدود رکھنا ہے. یہاں صرف جو اس سنانے تک محدود نہیں رکھنا ہے. سبق یاد کرنا ہے. ایک سبق ہے یا نہیں؟ یہ سبق ہے. جب آپ اپنے بھائی کا خیر خواہ نہیں ہے، اپنی والدہ کا خیر خواہ نہیں ہے، اور اپنے باپ کا خیر خواہ نہیں ہے، اور اپنے پڑوس کا خیر خواہ نہیں ہے، اپنی بیوی کا خیر خواہ نہیں ہے، سمجھ میں آئے جی، اور دوسرے انسانوں کے خیر خواہ نہیں ہے، دیگر مخلوق کے خیر خواہ نہیں ہے، تو آپ اپنے لیے خیر کی توقع ہی نہیں رکھنا، بالکل بھی نہیں رکھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو آدمی اپنے لیے جو چیز چاہتا ہے، مطلب اچھے کپڑے پسند کرتا ہے، اچھا چادر پسند کرتا ہے، اور اچھا گھر پسند کرتا ہے، اچھا کھانا پسند کرتا ہے، یعنی سہولت اپنے لیے آرام چاہتا ہے، کہ فتنے فساد سے بچنا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں اگر دوسرے بھائی کے لیے اگر وہ نہیں چاہتا، اگلے دوسرے بندے کے لیے، دوسری مخلوق کے لیے وہ نہیں چاہتا، تو فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا فرمایا؟ جو آدمی اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند نہیں کرتا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں ہے.
اور نبی علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ بھی پسند نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، باوجود پیشکش کے ہم تمہارے لیے طائف کے پہاڑوں کو، مکے کے پہاڑوں کو یاقوت مرجان کے بنائیں گے، تم جہاں جائے گا تیرے پیچھے چلتے رہیں گے۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے کیا پسند ہے؟ مجھے دوسروں کے لیے سب کچھ پسند ہے کہ میری امت راحت میں رہے۔ کیا رہے؟ میری امت راحت میں رہے، میرا پڑوس راحت میں رہے، میرے مہمان راحت میں رہے، ہاں، اور مخلوق راحت میں رہے۔ اللہ کے رسول نے جانوروں کو راحت پہنچائی، درندوں کو راحت پہنچائی، ہاں، انسانوں کو راحت پہنچائی، بڑے بڑے ظلم و ستم کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان نے کتنی جنگیں لڑی، ہاں، ہم میں سے کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ چاچی شہید کی ہے، ادھر آیا، لیکن کیا کیا؟ خیر خواہ تھا تب معاف کیا۔ حضرت واشی کو کیا کیا؟ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معاف کر دیا، معاف کے قابل نہیں تھا، معاف کر دیا کیونکہ وہ خیر خواہ تھے، اپنے لیے کچھ پسند نہیں کیا۔ مہینہ تک معاشہ کہتی کہ 2 کالے کی چیزوں کے سوا ہمارے گھر میں آگ ہی نہیں لگتی تھی، یا تو کھجور یا پانی، کھجور اور پانی پورا مہینہ گھر میں، پیٹ پہ پتھر بند ہے۔ نبی علیہ السلام کے گھر جھونپڑیوں کی طرح تھے، یہ جھونپڑی سی تھی، ہاں، نہ اوپر سے بارش رکتا تھا، نہ کوئی اور سام بچھو رکتا تھا، اس طرح کی جھونپڑیوں میں زندگی گزاری۔ لیکن کیا کیا؟ امت کے خیر خواہ تھے، یہاں تک کہ جبرائیل نے بتایا کہ تمہارے بچوں کو، حسن اور حسین کو، ثقیف کا کتا جو ہے کیا نام ان کا خون پیے گا، ان سب قبیلے کو جو ہے نا ٹکڑے کر دے گا۔ تو ان دونوں کو گود میں لے کر آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت عمر غصے، رسول اللہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے جبرائیل ابھی یہ کہہ رہا تھا، ہاں، تو اس وقت بھی اللہ سے نہیں پکارا کہ ان کو وہ تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کو نہیں کہا کہ یہ تکلیف ان کو نہ پہنچے، نہ اپنے لیے کچھ حاصل کی، نہ اپنے گرانے کے لیے کچھ حاصل کی، لیکن امت کے لیے تڑپے، اللہ کی مخلوق کے لیے تڑپے، ہاں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ چونٹیوں کی آبادی تھی، ادھر کسی نے آگ لگا دی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپے کہ ادھر کس نے آگ لگائی، کیوں لگائی؟ چونٹیوں کے لیے بھی تڑپے۔ سمجھ میں آ جی؟ وہ ہرن کا واقعہ نکال کے چھوڑ لیا، جاؤ اونٹ کا واقعہ کہا کہ بلاؤ اس کے مالک کو کیوں زیادتی کرتا ہے۔ سمجھ میں آ جی؟ کیوں زیادتی کرتا ہے بھائی اس بے زبان پر؟ اور فرمایا کہ جو ہے نا یہ اب سواری کے اوپر اگر تم جاؤ گے کہیں، اگر تم نے کسی سے گپ شپ لگانا تو نیچے اتر کے لگاؤ، اس کے پیٹھ کے اوپر ممبر بنا کے بیٹھ کے، کرسی بنا کے بیٹھ کے گپ شپ نہیں لگاؤ، اس کو راحت ہو جائے۔ بے زبانوں کے بھی حقوق کا خیال رکھا کیونکہ وہ خیر خواہ تھے۔ سمجھ میں آئے جی؟ اسی طرح اللہ کی ذات خود کتنی مخلوق ہے؟ 18,000 مخلوق ہے۔ میں یہاں سمجھتا ہوں کہ اللہ خادم ہے۔ سمجھ میں آئے جی؟ ہاں، ساری انسانیت کی، ساری مخلوق کی، خود کھاتے نہیں ہیں، لیکن کائنات میں جتنے بھی ہیں جو ہمارے علم میں ہے، جو ہمارے علم میں نہیں ہے، سب کو کھلاتا ہے، ہاں، اور خود سوتا نہیں ہے، ساری انسانیت کو سلاتا ہے، آرام پہنچاتا ہے۔ سمجھ میں آئے جی؟ اور اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی اپنے لیے جو ہے کیا نام ہے، دل بہلانے کے لیے مشغلے کوئی نہیں رکھا، اکیلا پن، ہمارے لیے بیوی دیا، بچے دیے، ہاں، کھانے دیے، پینے دیے، اللہ نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا سوائے پاکی کے، اپنی تعریف کے، باقی سب کچھ اپنی مخلوق کو دے دیا۔ یہ جنگلات بھی تمہارے ہیں، یہ زمینیں بھی تمہاری، یہ پانی بھی تمہارا ہے، یہ پھل فروٹ بھی تمہارا ہے، جنت بھی مزے کرو، دنیا بھی مزے کرو، میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ یہ سبق ہے دوسروں کے لیے خیر خواہ بننے کا۔ تو ہمارے اللہ بھی دوسروں کا خیر خواہ، ہمارا نبی بھی دوسروں کا خیر خواہ، اور دوسروں کے لیے خیر خواہ بننے کی
سبق دیا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں جب تک بالمقابل کو لوہے کے چنے نہ چپوائے، دن میں 2-4 کے ساتھ اپنی بڑاس نہ نکالے، اس وقت تک سکون نہیں آتا. آج کل تو سوشل میڈیا سارا کچھ بتاتا ہے. ایک تنظیم دوسری تنظیم کے پیچھے پڑے ہیں، ایک ادارہ دوسرا ادارہ کے پیچھے پڑا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے پیچھے پڑے ہیں. ہاں، اور یہی حال محلوں کے اندر لوگوں کا ہے. ایک آدمی دوسرے گھر میں گیا، ادھری غیبت شروع ہو جاتا ہے، پھر چپ ہی نہیں رہتے. ایک ہی بندے کو لے کے سارا دن گزار دیتے ہیں کہ اس کا یہ تو وہ وہاں، اس کا یہ، اس کا وہاں، وہ یہ، اس کے ساتھ وہ ادھر ایسا ہوا تھا، اس کے ساتھ وہاں ایسا ہوا تھا. ہاں، عجیب سا ایک معاشرے کے اندر ایک گند پھیلا ہوا ہے. یعنی اپنے گربان میں جھانک کے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کبھی کسی کا خیر خواہ بھی ہوں، کبھی کسی کے لیے کوئی اچھا بھی سوچ سکتا ہوں، یا یہ ہے کہ ہمیشہ ہی گند نکالوں، ہمیشہ ہی برا سوچوں، ہمیشہ اپنی سمیٹنے کی بات کروں، کسی اور کے لیے نہ کروں، کسی اور کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، اپنے لیے کرنا سارا کچھ. تو قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں خیر خواہ رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارا اوپر رحم کیا جائے گا. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب آپس میں خیر خواہ نہیں رہو گے تو رحم کا بھی خیال نہیں رکھنا، اپنے اوپر رحم کا خیال نہیں رکھنا. سمجھ میں آیا؟ اس لیے میرا آج جو آپ حضرات کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے گربان پہ جا کے کہ ہم دوسروں کے کتنے خیر خواہ ہیں، ہم دوسروں کے لیے کتنا چاہتے ہیں. یہاں ایک بیان تک یا ایک بات تک محدود نہ رکھوں، تھوڑا سا اس کو سبق کے طور پر دماغ پر بٹھا کر تھوڑا یاد کریں. ہم سمجھ میں آ جی، اس چیز کا میں خود بھی محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں، لیکن میں پھر بھی شکر ادا کرتا ہوں خدا تعالیٰ کا کہ چلو ایک حصہ تک اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت دی ہے، ایک حد تک دی ہے. لیکن یہ بھی جو ہے نا، یہ ایسی ویسی نہیں ملی، یہ ایسے ویسے نہیں آیا. کل بھی والدہ میرے ساتھ ابھی یہاں، والدہ کو یہی بتا رہا تھا کہ امی وہ بچپن میں جو ابو کا، امی کا، پڑوس لوگوں کا، یعنی جس کے بھی جو مجھ سے ہو سکتا تھا، وہ جو میں نے خدمت کیا تھا، وہ میرے لیے کام آ گئی. کہ تو واقعی سمجھ میں آئی. ابھی آپ میں سے، آپ کے گھروں میں سے وہی ارداد خان، ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے، اندر روٹی جو ہے وہ جل رہی ہے، بیٹا جاؤ نا پانی لے کر. تو میں پٹیاں سے کسی کے گھر کے لیے پانی لینے کے لیے ادھر چشمے میں لے جا کے وہ کسی ماں بہن کو پکڑا لیتا ہے، یہ لے. یہ صرف 1-2 کہانیاں نہیں ہوتی تھی. یا اس طرح ہوتا تھا کہ یہ اندر بچہ جو ہے نا وہ کام کرنا دے رہے، ابھی آپ اس کو اٹھانے نا، بیٹا آدھا گھنٹہ اٹھا لینا. کسی کے بچے کو میں اٹھا لیتا تھا چادر میں لپیٹ کے پیچھے، ہاں، تو لے کے پھر کے مغرب کے بعد لے جا کے دیتا تھا. تو یہ شروع سے سیکھا، پھر اپنے گھر کے میں نے آپ کو بتایا. سمجھ میں آیا جی؟ تو عرض یہ ہے کہ ہم جتنا بھی اللہ کی خدمت، یعنی مخلوق کی خدمت کریں گے، ہم دوسروں کے خیر خواہ بنیں گے، اللہ اتنا ہمارا کیا بنے گا؟ خیر خواہ بنے گا. جب دوسروں